السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم لوگ سفر کرو تو تمہارے لیے گناہ نہیں ہے کہ تم نماز مختصر کرو، قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، ستائیں گے، اور بے شک کافر لوگ تم لوگوں کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور کافروں کے ستانے کا اندیشہ ہو اگر، تو تمہارے لیے گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو مختصر کرو، کیونکہ کافر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے آپ کو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور کافروں کا خوف اور اندیشہ ہو تو تم نماز قصر کرو، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھو۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے، تو تمہارے لیے 2 رکعت نماز قصر کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت کے حالات کے حساب سے اللہ نے غالب حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات اللہ نے نازل فرمائی، کیونکہ اس وقت پورا کا پورا عرب دارالحرب تھا مسلمانوں کے مقابلے میں۔ مسلمان مکہ میں بھی محفوظ نہیں تھے، مسلمان مدینے میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ جب تک کہ غزوہ خندق نہیں ہو گیا تب تک کہ مسلمانوں کو مکمل طاقت و قوت نہیں ملی۔ اس وقت تک کفار و مشرکین ہر طرح سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، اور پورے عرب میں کسی بھی طرف بھی امن و امان نہیں تھا۔ اس لیے غالب حالات کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی کہ اگر تم کو خوف ہو، اندیشہ ہو کہ کفار و مشرکین تم کو فتنے میں ڈال دیں گے، تو تم نمازوں کو قصر کرو۔ لیکن اس آیت کریمہ سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ چاہے جس طرح کا سفر ہو، جب انسان سفر میں ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے قصر، چاہے جس طرح کا سفر ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ کے ہی سفر میں قصر ہوگا۔ ہم اپنے ضرورت سے بھی اگر یہاں سے جو ہے نٹور جاتے ہیں، یہاں سے ادھر جو ہے بیرور جاتے ہیں، عرسی کرے جاتے ہیں، ہم اپنے ضرورت سے بھی اگر جائیں گے تو یہ جو ہمارا سفر ہے، سفر کے حالت میں جب ہم کو نماز ملے گی تو ہر 4 رکعت والی نماز کو ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بہت سارے اہل علم نے مختلف قسم کی باتیں کی ہیں۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ اتنا کلومیٹر ہونا چاہیے، کچھ نے کہا کہ 40 کلومیٹر ہونا چاہیے، کچھ نے کہا کہ 80 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ بعض اہل علم نے دلائل کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت کیا ہے کہ 15 کلومیٹر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، تو ہر وہ سفر جو سفر ہوگا جو ہم اپنے علاقے سے باہر چلے جائیں اور جہاں پر ہمارے لیے اجنبیت ہو، وہاں پر ہم قصر کر سکتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے تحقیق سے یہ بات کہا ہے کہ کم سے کم 15 کلومیٹر، اور اس سلسلے میں دلیل بھی انہوں نے پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی غیر محرم عورت، کوئی بھی عورت 1 رات کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہ کرے، یعنی 1 رات کا جو سفر کرنا ہے تو محرم کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہاں پر سفر سے عام طور پر علماء کرام نے مراد لیا ہے پیدل چل کے جانا۔ پیدل چل کے جانا کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی سفر کرے تو پھر رات کو واپس لوٹ نہ سکے، اس کو سفر کہیں گے۔ تو پیدل چل کر کے اگر آدمی 15 کلومیٹر جاتا ہے اور پھر 15 کلومیٹر واپس آنا ہے 30 کلومیٹر، تو اپنے گھر پہ نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا لوگوں نے 15 کلومیٹر اس حساب سے بھی کہا ہے۔ بعض دوسری دلیلوں سے بھی 15 کلومیٹر ثابت ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ ہر وہ سفر جو سفر ہوگا اس میں قصر کرنا ہے، اس میں کلومیٹر کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، جب تم زمین میں سفر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحدید نہیں کی ہے، اور حدیثوں سے بھی کمپلیٹ تحدید ثابت نہیں ہوتی کہ اتنا کلومیٹر اتنا کلومیٹر اتنا کلومیٹر، جو سفر ہوگا اسی میں قصر کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو۔ یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھلایا ہے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے صحیح البخاری ابواب التقصیر، حدیث نمبر 1010۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ شروع میں چاہے سفر ہو چاہے اپنے مقام پر ہو 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی۔ صحیح البخاری ابواب التقصیر حدیث نمبر 1090۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ شروع اسلام میں سفر میں بھی اور اپنے مقام پر بھی 2 ہی رکعت نماز فرض تھی، لیکن بعد میں سفر میں 2 رکعت نماز کو رکھا گیا، اور آدمی جب اپنے مقام پر ہو تو 2 رکعت والی نماز کو کتنا کر دیا گیا؟ 4 رکعت۔ یاد رکھیے کون کون 4 رکعت والی نماز ہے ہماری؟ ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ باقی مغرب میں قصر نہیں ہوگا اور فجر میں بھی قصر نہیں ہوگا، کیونکہ فجر میں 2 ہی رکعت ہے اور مغرب میں 3 رکعت ہے، تو ان 2 نمازوں میں قصر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے صحیح البخاری ابواب التقصیر باب الصلاۃ بمنا۔ حارث بن وہب کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مینا میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ مینا میں جانتے ہیں نا، مینا کہاں ہے؟ مینا مکہ میں ہے، مکہ میں مینا ہے۔ کب جاتے ہیں آدمی؟ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مینا میں جاتے ہیں۔ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ مینا میں جاتے ہیں۔ تو حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو سفر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے آئے تھے۔ مکہ میں کیا کرنا تھا؟ حج کرنا تھا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، مکہ میں ہی پیدا ہوئے، وہی آپ کا آبائی وطن ہے، لیکن سکونت کہاں اختیار کیا؟ مدینے میں۔ تو جب مدینہ سے مکہ آئے حج کرنے کے لیے تو مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حارث بن وہب کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی خوف کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ حالت بالکل امن تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہاں پر جو خوف کی بات کی گئی ہے یہ اس وقت کے غالب احوال کے مطابق، وگرنہ چاہے جیسا بھی سفر ہو، امن و سکون کا بھی عالم ہو، اگر آدمی سفر میں ہوگا تو 4 رکعت والی نمازوں کو کتنا پڑھے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرھا کے اندر روایت کرتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرھا باب الصلاۃ المسافرین وقصرھا۔ یہ اعلیٰ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ اگر تم کو دشمنوں کا خوف ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب تو خوف کی حالت نہیں ہے، تو سفر میں تو ہم کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے میں نے تعجب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیت کریمہ میں تو خوف کی بات ہے، اب تو امن ہو گیا، اب ہم 4 رکعت والی نماز سفر میں 2 رکعت کیوں پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر صدقہ کیا ہے اور اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے جس طرح کا بھی سفر ہو، سفر میں کتنا پڑھنا ہے؟ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم کو تمہارے دشمن فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر غالب احوال کے مطابق محترم سامعین کرام، سفر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن اس سلسلے میں ایک اور حدیث سن لیجئے اور مسئلہ سمجھ لیجئے۔ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کرنا ہوتا تو تھوڑا دیر کرتے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کو، مغرب کی اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
3 رکعت مغرب کی نماز پڑھتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء کے لیے اقامت کہی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کتنا پڑھتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہاں پر 2 بات ثابت ہوئی، جب آدمی سفر میں ہو تو 4 رکعت والی نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ سفر میں ہم 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، سفر میں 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر درپیش ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہلے نکلتے، سویرے نکلتے، مطلب 8 بجے نکلنا ہو یا 10 بجے نکلنا ہو، آج کے ٹائم کے حساب سے 8 بجے نکلنا ہو، 10 بجے نکلنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کر دیتے تھے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوتا۔ تو جب ظہر کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو نہیں روکتے تھے، سفر جاری رکھتے تھے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا، عصر کی نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو بٹھاتے تھے اور پھر اترتے تھے اور ایک ساتھ 2 رکعت ظہر اور پھر 2 رکعت عصر پڑھتے تھے۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع بین الصلاتین۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صبح سفر کرنا ہوتا ذرا دیر سے کرتے یہاں تک کہ سورج جو ہے ڈھل جاتا تو پہلے ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے عصر کی نماز بھی ساتھ میں پڑھ لیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے بھی دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں، یہ سفر میں۔ حالانکہ بعض روایتوں سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر کے بھی 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن یہ ایک خاص کنڈیشن ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔